السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے حوالے سے میرے پیارے بھائی الیاس بھٹی فرام اسلام آباد، کراچی کمپنی اسلام آباد سے انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ پولیس والوں کو عید ملنے کے حوالے سے عمران خان ایکسپریس نیوز کے نمائندے کی ایک پرانی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو میں بھی پہلے کئی مرتبہ دیکھ چکا، آپ حضرات نے بھی کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور بھی بہت ساری جگہوں پر۔ عمران خان نمائندہ ایکسپریس نیوز لاہور، یہ اس کی پرانی ویڈیو ہے۔ اب شب کے شاید وہ کئی چینلوں کے اندر غالباً میزبان رہ چکا ہے یا مزید وہ ترقی کر چکا ہے۔ بہرحال یہ عمران بھائی کی کافی پہلے کی ویڈیو، جبکہ وہ لاہور سے ایکسپریس کا نمائندہ تھا، ایکسپریس نیوز کا۔ الیاس بھٹی بھائی جو میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، میرے ایڈمن ہیں، اور قرآن و سنت کے اس پھیلاؤ کے کام میں میرے بہت معاون بھی ہیں۔ اب جب کہ انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تو اس ویڈیو کو ایک بار پھر دیکھنے پر میرے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آئیں، اور اب اس ویڈیو کے تعلق سے ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عید کے موقع پر سارے مسلمان جمع ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ نماز عید ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ عید الفطر ہو تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے گرمی، تپش اور بھوک اور جلن، پیاس کی شدت کے باوجود، اور ہمارا من چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ٹھنڈا پئیں، اچھا کھائیں، لیکن رمضان کے روزوں کی وجہ سے 30 یا 29 دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ ہم نے کچھ کھایا نہ پیا، محض اس یقین اور ایمان پر کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن میں اس روزے کا ثواب عطا کریں گے، اور رمضان کے روزے کا اس قدر عظیم ثواب کہ یہ ثواب اللہ، اس ثواب کا بدلہ، رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین نے بائی فیس بندہ مومن کو، روزے دار کو عطا کرنا ہے۔ خود ہی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو رمضان کے اختتام پر عید الفطر کا تحفہ، اللہ نے عید کا تحفہ ہمیں دیا۔ اب عید کے موقع پر جو ہے وہ دوست یار، محلے دار، بہن بھائی، علاقہ دار سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوشی خوشی ملتے ہیں، مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں، اور تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ آپ کے ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان جملوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے، اور مسکراتے چہرے ہوتے ہیں، اور پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی کوتاہی کا ہم مسلمان ارتکاب کرتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم عید پڑھنے والے محلے دار، علاقے دار، رشتہ دار نماز عید میں آتے ہیں، خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس موقع پر جو ایک بہت بڑی غفلت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس غفلت کا ہم ازالہ کریں، اور آئندہ کے لیے ہم سے اس غفلت کا ارتکاب نہ ہو۔ وہ غفلت یہ ہے کہ جو سیکورٹی کے ادارے، سیکورٹی پر مامور لوگ، چاہے کئی علاقوں میں ایف سی کے نوجوان ہوں، چاہے ملک بھر میں کہیں پر آرمی کے نوجوان ہوں، یا ملک بھر میں گلی کوچوں کے اندر کھڑے ہوئے یہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہوں، ہر مسلمان ان کو نظر انداز کرتا ہے۔
ہم سبھی جو ہے وہ خوبصورت کپڑے پہن کر آتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہنستے مسکراتے چہروں سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسی طرح مبارکبادیں ہوتی ہیں، اور جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی وہ تقبل اللہ منا کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر عام بھی اور خاص بھی، جاہل بھی اور عالم بھی، اگر کسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو وردی والے کو، وہ وردی والا چاہے وہ آرمی کی وردی میں ہو، چاہے ہماری حفاظت پر مامور وہ ایف سی کی وردی میں ہو، ہماری ہی حفاظت پر مامور چاہے وہ کالی وردی والا پولیس مین ہو، ہم باقی تو سب لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ایسے ہم نظر اندازی کا معاملہ کرتے ہیں گویا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں تو دور سے سلام کرنا گوارا نہیں، سلام کرنا گوارا نہیں تو تقبل اللہ منا منکم کہنا گوارا نہیں، اگر یہ گوارا نہیں تو کم از کم مسکراتے ہوئے چہروں سے ان کے ساتھ دیکھنا تک بھی ہم گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں، غلاموں، بچوں کے ساتھ بھی پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے۔ اگر راہ جاتے ہوئے کسی لونڈی نے، کسی بچی نے، کسی غلام نے آپ کی انگلی پکڑ لی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، تو پیارے نبی علیہ السلام چپ چاپ اس کی بات سنتے، اس کے ساتھ چلتے۔ لیکن ہماری نظر اندازی کا اور ہماری جو ہے وہ غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم باقیوں سب سے ملتے ہیں، بلکہ ہمارے ملنے کا حال اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سلام بھی مطلب کا، دعا بھی مطلب کی، گلے ملنا بھی مطلب کا، ہاتھ ملانا بھی مطلب کا، جس سے مطلب ہوا، جس نے سلام کیا تو ہم سلام کرتے ہیں، جس سے کوئی فائدہ اور طمع ہو تو اس کو تو ہم سلام کرتے ہیں۔ اور پولیس والوں کو یا ڈیوٹی پر موجود کوئی بھی وردی والا ہو، وہ کالی وردی والا ہو، آرمی والا ہو کہ ایف سی والا ہو، ہم ان کو یوں نظر انداز کرتے ہیں گویا وہ مسلمان نہیں، چلو مسلمان نہیں تو گویا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے، تو یہ اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، آپ کا اور میرا دل چاہتا ہے غریب سے غریب تر بندہ بھی عید کے دن نئے کپڑے سلوائے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا نئے کپڑے پہننے کو دل چاہتا ہے، عید الفطر ہے، اپنے بچوں میں بیٹھ کر شربت مشروب پینے کو، سوئیاں کھانے کو، دہی بلے کھانے کو، چھولے کھانے کو، قورمے کھانے کو، شامی کھانے کو ہمارا دل کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنیں۔ کیا وردی والوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ یا یہ وردی والے بغیر دل کے ہوتے ہیں، یا یہ وردی والے ربوٹ کھڑے ہوتے ہیں؟ عمران بھائی کی اس ویڈیو سے اور اس پیغام سے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وردی والوں کو نظر انداز کر دینا یہ ایک مسلمان کے اخلاق کے شان شایان ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے دیگر سے ہاتھ ملاتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مختلف دیسی یا جینون الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہی الفاظ ہمیں ان وردی والوں سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی پاکستانی ہیں جیسے آپ پاکستانی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں جیسے آپ مسلمان ہو، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ کالی وردی کی بجائے، مختلف وردیوں کی بجائے یہ بھی رنگ برنگے کپڑے پہنے اور نماز عید میں شامل ہوں، خوشیوں میں شامل ہوں، اپنے بچوں سے دور، بیویوں سے دور، ماں باپ اور بہن بھائیوں سے دور۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا، مومن کا بھائی ہے۔ تو جیسے میرا محلے دار میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار میرا بھائی ہے، جیسے میرا ماں جایا میرا بھائی ہے، ویسے ہی وردی والا بھی میرا بھائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے سامنے ہے، راوی ہیں اس روایت کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں امید کرتا ہوں
میرا یہ قرآن و حدیث پر مبنی جواب اور بیان سننے کے بعد کل اگر ایک دن بعد کل کا دن چھوڑ کر اگر پاکستان بھر میں جمعے کو عید ہوئی یا ہفتے کو عید ہوئی، آپ نے یہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے عمل؟ پولیس والے کو آپ نے ہاتھ ملانا ہے، پولیس والے کو اپنا محلے دار سمجھ کر، پولیس کالی وردی والے کو آپ نے اپنے ماں جایا سمجھ کر، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر اس کو بھی خوشی سے ملنا ہے، مسکراتے چہرے سے ملنا ہے، اور اسے قطعاً یہ احساس نہ ہونا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں۔ یہ پولیس والا روتی ہوئی آواز میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ عام کالی وردی والے کو تو چھوڑیے، اس دکھائی گئی ویڈیو میں لاہور کا سی سی پی او پرویز راٹھور، اس کی آواز بھی رونے کی سی ہو گئی کہ لوگ کالی وردی والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم مسلمان بن ہی مطلب کے گئے ہیں، مطلب ہے تو یار ہے، مطلب نہیں ہے تو کوئی تعلق اور تعلق داری نہیں ہے۔ تو جواب سننے کے بعد ہر شخص نے وردی والے کو سلام کرنا ہے، اسے مسکرا کر ملنا ہے اور اسے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ گویا میرے محلے دار ہو، گویا میرے ماں جائے بھائی ہو، مومن اور مسلمان بھائی ہو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن ہو، یعنی جنت میں ایمان والا جائے گا۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں پیار اور محبت مت کرو، جب تک کہ آپس میں پیار اور محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو مومن بننے کے لیے ضروری ہے مومنوں سے پیار کرو، جیسے آپ کے محلے دار آپ کے مومن بھائی ہیں، آپ کا ماں جایا آپ کا مومن بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کا مومن بھائی ہے۔ یہ مسجد کے دروازے پر ڈیوٹی دینے والا، وردی کالی ہو کہ وردی ایف سی کی ہو کہ وردی آرمی کی ہو، یہ بھی آپ کا بھائی ہے، اسے اپنی بھرپور محبت کا احساس دلائیے۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تمہیں میں کیا ایسی چیز پر دلالت نہ دوں، رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت اور پیار ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو آپس میں عام کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 54، اور یہی حدیث ابو داؤد میں 5193 نمبر پر ہے، اور یہی حدیث ترمذی میں 1854 پر ہے، اور اسی طرح یہی حدیث ابن ماجہ میں 1334 نمبر پر موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کے ذمہ بنتا ہے جیسے مسکرا کر دوسروں کو ملنا ہے، ان پولیس والوں کو، وردی والوں کو بھی جو آپ کے محلے میں موجود ہیں، آپ کی مسجد پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کا کام ہے کہ انہیں بھی سلام کریں، اپنی محبت اور اپنے پیار کا احساس دلائیں۔ مگر ہمارا سلام کیا ہے؟ جس کو جانتے ہیں سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ مسلمان کو سلام کرنا ہے، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اب چاہے اس کی آپ کو پہچان ہو یا نہ ہو۔ فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، پہچان والا ہو یا پہچان والا نہ ہو، سب کو سلام کہو۔ سلام کہنا ہے چاہے تمہاری اس سے پہچان ہو یا نہ ہو، وہ وردی والا مسلمان ہے اتنا کافی ہے، اسے سلام کرنا ہے، اسے بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6236۔ اور خالی یہاں تک نہیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے چوک میں، آپ کے علاقے میں وردی والے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو جیسے آپ اپنے محلے داروں کو کھانے پینے میں یاد رکھتے ہیں، ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو۔ اس سے کیا ہوگا؟
सलाम को आम करो, रात लोग सोए हुए हूं तो तुम नमाज पढ़ो यानी क़यामुल लैल करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो ईद मिलन करना है, जहां दीगर लोगों से करना है वहां वर्दी वालों को भी अकेलेपन का एहसास न हो। पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, मोहल्ले की मस्जिद पर हो, आपके चौक पर हो, आपके घर के करीब हो, बाजार में हो, जहां मिले अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल अपना चलना रोकिए और इन वर्दी वालों को भी सलाम कीजिए, इन्हें भी ईद की मुबारकबाद दीजिए। और अगर आप बच्चों के लिए खाने को कुछ लेकर जा रहे हैं या बच्चों के लिए आपने कुछ पकाया है, मोहल्लेदारों को कुछ दे रहे हैं, हस्बे तौफीक अपने घर से बाहर आइए। जैसे अपने पड़ोसी को आप खाने के लिए देते हैं, घर से खीर पकाया, छोले चावल पकाए, दही पल्ले पकाए, ईद में मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम खाते हैं और गली मोहल्ले में रिश्तेदारों में बहन भाइयों को एक दूसरे को देते हैं। उसी तरह आपका ये काम है, अपने घर से बाहर निकलकर बाजार में लेते खरीदते खिलाते पिलाते वक्त जहां हो अपने इन वर्दी वाले मुसलमान भाइयों को भी आपका सलाम हो कि आपका खाना पीना हो, हर चीज में इनको अपने साथ शामिल हाल करना है कि ये हमारी हिफाजत पर खड़े हुए हैं। इसमें ये न सोचिएगा कि ये तनख्वाह लेते हैं तो हम क्यों सलाम करें, उनका तनख्वाह लेना उनकी अपनी जगह पर। हर शहरी जो मेहनत मजदूरी करता है, नौकरी करता है, तनख्वाह तो वो ले रहा होता है। तो मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि उन वर्दी वालों को अकेलेपन का एहसास न हो, सलाम भी करें, खुद जो खाएं उनको भी खिलाने के लिए दें। रह गया मामला कि कहीं पर हालात कशीदा हैं तो ठीक है, अगर आप अपने पुलिस वाले भाइयों को करीब से नहीं मिल सकते तो दूर से सलाम करें और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्हें भी अपने साथ अपनी खुशियों में शरीक करें। और ऐसा न होना चाहिए कि हम मतलब के यार हों, जिससे मतलब हो तो 200 मील दूर उसके पास पहुंच जाएं, और जिससे मतलब न हो तो उस पर सलाम करना और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखना भी गवारा ना हो। फरमाया ला ताहकिरन्ना मिनल मारूफ शैया, नेकी में से किसी चीज को भी घटिया तसव्वुर मत करो, हकीर मत जानो। फरमाया अगरचे तू अपने भाई से मुस्कुराते चेहरे के साथ मिल, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वर्दी वाले को मुस्कुरा कर सलाम तो कर सकते हैं ना। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।